وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ الفلق. اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے سورت، بلکہ ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے بھی رہتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے سورہ فلق اور سورہ اخلاص اور سورہ ناس، یہ تینوں عظیم سورت ہیں، ہمیشہ ایک ساتھ ہم پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر سورہ فلق پڑھتے ہیں، پھر سورہ ناس پڑھتے ہیں. ان تینوں سورتوں کی جو فضیلت ہے مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور تینوں کتابوں میں یہ تینوں سورتیں نازل ہوئی تھیں. تورات میں بھی یہ 3 سورتیں تھیں، انجیل میں بھی یہ 3 سورتیں تھیں، زبور میں بھی یہ 3 سورتیں تھیں. سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، اتنی عظیم سورت ہیں. صرف ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے والے جو قوم والے تھے وہ بھی پڑھتے تھے یہ سورت. اتنی عظیم سورت ہے. دوسری جو بات ہے، یہ 3 سورتوں کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ لم یرا مثلہن قط. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے عظیم سورت کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر آپ کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ 3 سورت پڑھ لو، یہ آپ کے لیے کافی ہے. ہر شر سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. جو بھی مصیبت ہو سکتی ہے، بیماری ہے، آزمائش ہے، پریشانی، کچھ بھی ہے، یہ 3 سورت پڑھ لو، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. تیسری جو بات ہے کہ یہ 3 سورت کب پڑھنا چاہیے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. جب ہم سونے کے لیے بستر میں جاتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھ اس طرح رکھیں گے، جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں نا، اس طرح رکھیں گے. پھر اس میں تھوکیں گے. تھوکنے کا مطلب ہمارا پھوک اور اس میں تھوڑا تھوک بھی ہونا چاہیے، دونوں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر سورہ فلق پڑھیں گے، پھر سورہ ناس پڑھیں گے. پھر اس کے بعد فیس میں جو ہے نا اس طرح کریں گے. پھر جو ہے نا اس کے بعد پورا جسم جہاں تک آپ کو ہاتھ جاتا ہے وہاں تک، بس اس طرح آپ کو 3 بار کرنا ہے. یاد رکھیں، سونے سے پہلے، پھر دونوں ہاتھ اس طرح رکھیں گے، اس میں سب سے پہلے تھوکیں گے. ہماری تھوک میں تھوڑا کیا ہونا چاہیے؟ ہوا بھی، ہوا کے ساتھ تھوک بھی ہو. پھر 3 سورتیں پڑھیں، پھر فیس کو مسح کرے، پھر جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک مسح کرے. اس طرح 3 بار کرنا ہے سونے سے پہلے. یہ نبی کی سنت ہے. یہ 3 سورت صبح شام کے اذکار میں بھی ہے. صبح شام آپ کو اب بھی پڑھنا چاہیے. ابھی جو نا آپ بیٹھے ہوئے، شام ہو چکی ہے تو آپ کو یہ 3 سورتیں آپ کو پڑھنا ہے صبح شام کے اذکار میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں تم ہر نماز کے بعد ان سورتوں کا اہتمام کرو. ہر نماز کے بعد، فجر نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اور اخلاص، 3 سورتیں ہر نماز کے بعد، ظہر نماز کے بعد، مغرب نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، 5 نماز کے بعد آپ کو یہ سورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. چلیے ہم لوگ اس سورت کی تفسیر دیکھیں گے. قل اعوذ برب الفلق. اچھا، یہ سورہ فلق، سورہ ناس کب نازل ہوئی؟ کب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا. جادو ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو گئے. جادو ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں سو گئے. 2 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ایک اور فرشتے پیر کے پاس. دونوں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں. ایک کون سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے دوسرے فرشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہو چکا ہے. پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کس نے جادو کیا؟ یعنی کہ دونوں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ جادو کرنے والا لبید بن عاصم ہے. پھر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ کیسا جادو کیا اس نے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کا جو بال ہے وہ لے کے جادو کیا ہے. اچھا، پھر فرشتے کہ پورا اللہ کے حکم سے جو نا ہوتا ہے. پھر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یہ جادو کر کے یہ جو بال پہ جو جادو کیا ہے وہ بال کہاں رکھا ہے؟
پھر جو ہے نا ایک فرشتے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے فلاں کنواں جو ہے نا کنواں کے اندر جو ہے نا بال رکھا ہوا ہے کنواں کے اندر. اب یہ پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتی ہیں, دونوں فرشتوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں کنواں میں جو ہے نا میرا بال رکھا ہوا ہے, اس کو جو ہے نا ہر آیت پڑھ کے جو ہے نا یہ کھولو, قل اعوذ برب الفلق, ایک گھانٹی, کیونکہ جادو جب انسان کرتا ہے جو ہے نا بال لے کر جو ہے نا گھانٹی ڈالتا ہے. آپ دیکھیں گے سورہ فلق اور سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں, دونوں سورتیں ملا کر. کیوں 11 آیتیں ہیں؟ سورہ فلق کیوں 11 آیتیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بال اس میں 11 گھانٹی ڈالی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ایک گھانٹی کھولتے وقت قل اعوذ برب الفلق ایک گھانٹی کھولو, پھر اس کے بعد من شر ما خلق دوسری گھانٹی, اسی طرح 11 گھانٹی من الجنۃ والناس, 11 گھانٹی جو نا اس طرح جو نا تم کھولو. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا جو اثر تھا وہ چلا گیا. یعنی کہ کیا جادو کے ذریعے سے ہمارے نبی کے وحی پر کوئی اثر ہوا؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوا. بس اتنا افیکٹ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں وہاں گیا تھا لیکن آپ سب نہیں گئے تھے. بس قرآن حدیث میں کوئی افیکٹ نہیں ہوا, بس تھوڑا آپ سے بھولے تھے. آپ سے بولتے ہیں کہ میں وہاں گیا تھا لیکن آپ سب نہیں گئے تھے. بس اس کے علاوہ قرآن حدیث میں کوئی افیکٹ نہیں ہوا تھا. یعنی کہ آپ سے پر جادو ہوا تھا اسی وقت جو نا یہ 2 سورتیں نازل ہوئی ہیں. چلیے ہم لوگ اس سورت کی تفسیر دیکھیں گے. قل, اللہ نے کہا کہ کہو اے نبی تم کہو, اعوذ, اعوذ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. اعوذ اللہ کے پناہ میں. اعوذ کا اصل معنی اب, اگر اب پڑھتی تو اب ریسنٹ, اب اعوذ اللہ تعالیٰ اب میں تیرے پناہ میں آتا ہوں. اب جب انسان پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اب میں تیرے پناہ میں آتا. اعوذ کا اصل معنی اللہ کی پناہ میں آنا, یعنی کہ جب گویا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ جب ہم اعوذ پڑھتے ہیں ہم کس کے قریب ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. کتنے قریب ہوتی ہیں؟ اعوذ کا اصل معنی عربی زبان میں عوادہ بولتے ہیں. جو ہڈی میں جو گوشت لگا رہتا نا, کتنا قریب ہوتا ہے گوشت ہڈی سے, اس کو عربی زبان میں عوادہ بولتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اعوذ پڑھیں گے گویا کہ آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. قل اعوذ, اللہ تعالیٰ میں تجھ سے قریب ہوتا ہوں تو میری حفاظت کر. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ برب الفلق, صبح کا رب ہے. فلق کا مطلب صبح, صبح کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. شام کا رب اللہ تعالیٰ. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں جو کیا ہے, تو صبح کا رب ہے. فلق کا اصل معنی پھٹنے کو بولتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں گے کھجور کا بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں, کھجور کے بیج سے پھٹ کر کیا نکلتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے, پھر روشنی کیا کرتی ہے؟ اسے پھاڑ کر نکلتی ہے. یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق, میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو کیا ہے؟ صبح کا رب ہے. من شر ما خلق, ہر اس بیماری سے, ہر اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. ما خلق, جو اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے جو بھی پیدا کیا اس کی 2 قسم, ایک اچھائی ہے ایک برائی. بری بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. اچھائی کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو, اللہ ہی نے پیدا کیا. جبرائیل السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. بری چیز کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. وہی اللہ نے فرمایا ہر اس چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں جس کو تو نے پیدا کیا. شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. لیکن یہاں عقیدے کا جو مسئلہ ہے, ہم یہ بولیں گے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, ہم یہ نہیں بولیں گے برائی اللہ کی طرف سے نہیں بولیں گے. جیسے کہ سچائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. جھوٹ اللہ کی طرف سے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. یاد رکھیں اللہ سے ادب کرتے ہوئے, اللہ کا ادب کرتے ہوئے, کیونکہ حدیث میں خود آ کر ہے برائی کی نسبت ہم کس کی طرف نہیں کریں گے؟ اللہ کی طرف نہیں کریں گے. من شر ما خلق, ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کیا ہے اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے اندر ہے نفس امارہ, یہ نفس جو ہمارے اندر جو گناہ پر ابھارتا ہے ہم کو, چلو فلم دیکھیں گے, چلو جھوٹ بولیں گے, یہ جو چلو حرام کمائیں گے, یہ جو نفس ہے اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. سب سے پہلے من شر ما خلق کی پہلی جو تفسیر ہے, ہمارے اندر جو برائی ہے اللہ تو مجھے نا ہم کو اس سے بچا لے. ہم ہمیشہ خطبے میں سنتے ہی نا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اللہ ہمارے اندر جو شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے. سب سے پہلے وہ ہے. وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ, اس کے بعد شیطان, اللہ تعالیٰ جو شیطان کو جو تو نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے بھی تو مجھے بچا لے, کیونکہ شیطان کے شر سے اگر کوئی آ جاتا ہے انسان نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتا ہے. تیسرا آپ دیکھیں گے کہ جراثیم معلوم ہے,
کبھی آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں جراثیم آ کے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے بیماری ہو سکتا ہے نا. یہ جراثیم کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. اس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ. اللہ یہ جو جراثیم ہے جو انسان کو نقصان دے سکتا ہے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. ایسا کہ مچھر کے جیسی بیماری پھیلتی نا, ڈینگو بیماری بولتے نا, ہاں وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ, وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. ہر وہ بری چیز جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ, ہر وہ چیز. اچھا اب یہ جو ہوا جو چلتی ہے اس میں بھی جو برائی ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. ہوا میں کیا ہے برائی؟ جب ہوا چلتی ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ سردی ہو سکتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہوا کی دو قسم ہے, ایک ہوا اچھی ہوتی ہے, ایک ہوا بری ہوتی ہے. اگر اچھی ہوا ہے الحمدللہ, اگر بری ہوا ہے کیونکہ یہی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا. کہیں ہوا ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے, اللہ تعالیٰ اس ہوا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اس ہوا میں شر ہے. یعنی کہ ہر وہ چیز جس میں شر ہے ہم جو ہے نا اس سے پناہ مانگتے ہیں. یاد رکھیں وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ, اور قبر کے عذاب قبر بھی آ جائے گا اس میں. وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ, عذاب قبر سے بھی اللہ تو مجھ کو اور ہم تمام کو جو ہے نا بچا لے. اس کے بعد وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, ہر اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں غاسق, رات میں, اذا وقب, جب وہ داخل ہوتا ہے, جب رات کے اندھیرے میں. رات الحمدللہ ایک نعمت ہے جس میں ہم انسان کیا کرتا ہے؟ سوتا ہے. رات میں نیک لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں. ہاں لیکن رات کا کچھ حصہ جو نا شر بھی ہے. جب رات اندھیرا ہوتا ہے ایسے وقت کیا ہوتے ہیں کہ شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, چل اب گناہ کر. اس رات کی گمراہی سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. اس رات کی جو شر ہے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اب دیکھیں کئی ایسے گھر ہیں رات کے کتنے بجے چور آتا ہے؟ 9 بجے آتا ہے یا 2 بجے آتا ہے؟ 2 بجے آتا ہے. یہ جو چور جاتا ہے اللہ میں اسے بھی پناہ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اللہ رات کے اندھیرے میں جو شر ہو سکتا ہے تو مجھے اس سے بچا لے. کتنی عظیم دعا ہے, کتنی عظیم دعا. صبح شام پڑھنے کا حکم دیتی ہیں اللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کھانے سے زیادہ ضرورت ایک مسلمان کو سورہ فلق سورہ ناس کی ہے. کھانے سے زیادہ ضرورت ہے سورت کی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاند گرہن کے وقت جو نا بعض لوگ بولتے ہیں جو نا جو حاملہ جو عورت ہے وہ روم میں بیٹھ جائے ایسا, کیونکہ اس وقت جو شر ہو سکتا ہے چاند گرہن کے وقت. بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاند گرہن سے بھی پناہ, چاند گرہن کے وقت جو تکلیف ہو سکتی ہے اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. رات کے وقت جو تکلیف ہو سکتی ہے. اب انسان رات میں سفر کرتا ہے, اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, اللہ تو اس حادثے سے بھی پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, یعنی کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کا جو معنی ہے رات کے وقت جو تکلیف ہو سکتا ہے اللہ تو مجھے اس سے بچا لے. سڑک حادثے سے, گھر میں چور داخل ہونے سے, اور جانوروں سے, تمام چیزیں اللہ تو میری حفاظت فرما. کتنی عظیم آیت ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, جادو سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو گھانٹیوں میں پھونک ڈالتے ہیں. جادو کس طرح کرتے ہیں؟ اس میں جو نا تھوکنا, ایک گھانٹی ڈالتا ہے پھر ایک اور گھانٹی ڈالتا ہے پھر تھوکتا ہے. جتنا تھوکیں گے جادو اتنا گاڑھا ہوگا, جادو اتنا گاڑھا ہوگا, جتنا تھوکیں گے جادو اتنا گاڑھا ہوگا. اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. آج کئی لوگ جادو کا انکار کرتے, جادو کا انکار کرتے کئی لوگ, جبکہ اللہ نے کہا کہ میں تم جادو سے پناہ مانگو. جادو ہے تبھی تو ہم پناہ مانگتے ہیں نا, جادو ہے نہیں, ہے جادو, لیکن جادو کا اثر کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے. یاد رکھ, اگر کوئی آپ پر جادو کرتا ہے تو کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آپ پر جادو کا اثر ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو نا آپ پر جادو ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے. اگر کوئی مسلمان جادو کرتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں گے ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ نے تفسیر میں ذکر کرتی ہیں کہ جو نا کر دو. یاد رکھو, اگر کوئی جادو کرتا ہے اسے کیا کر دو؟ تلوار سے قتل کر دو, نعوذ باللہ. یعنی کہ جادو ہے, جادو
حق ہے, اسی وجہ سے ہم جادو سے پناہ مانگتے ہیں. ومن شر النفاسات, یہ جو ہے نا مؤنث, نفاسات مؤنث, مؤنث کا مطلب جادو کرنے والے مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں. لبید بن عاصم کس پر جادو کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کی بیٹیاں بھی جادو کرتے تھے, اس کی بیٹیاں بھی, بلکہ عورتیں بھی. زمانے جاہلیت میں سب سے زیادہ جادو کرنے والے کون تھے؟ عورتیں تھیں. بلکہ بتاؤں, یہاں ہمارے حیدرآباد میں کل میں آٹو میں آ رہا تھا, ایک بچہ بیٹا وہ بتا رہا تھا کہ مولوی صاحب ہمارے امی میرے پر جادو کرے. بیٹا بتا رہا تھا ہمارے امی میرے پر جادو کرے. کیوں جادو کرے؟ امی چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بہو سے دور ہو جائے, میرے سے قریب ہو جائے. بس ہر ماں کیا چاہتی ہے؟ محبت کرے, بہو سے نہیں. تو اس وجہ سے وہ خود بیٹا کہتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہے نا میرے امی, میرے والدہ جو ہے نا مجھ پر جادو کرتی ہے. میں نے دوبارہ اسے پوچھا کہ آپ کے والدہ؟ اس نے کہا کہ ہاں عورتیں بھی جادو کرتی ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ ومن شر النفاسات, جادوگر جو ہے نا مرد بھی ہوتی ہیں عورت بھی ہوتی ہیں, لیکن جادو شریعت میں حرام, یاد رکھیں. بلکہ اس کی سزا کیا ہے؟ ہے. اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن شر حاسد اذا حسد. ہو سکتا ہے کہ آج کیا دن ہے؟ جمعے کے دن ہے. کوئی آپ پر حسد کر سکتا ہے, اس حسد سے بھی بچنے کے لیے یہ دعا ہے. یاد رکھیں, اگر آپ جمعے کے دن آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں, انشاءاللہ جمعے کے دن آپ پر کوئی حسد بھی کرے گا نہیں ہوگا. یاد رکھیں, اگر ہفتے کے دن صبح شام یہ 300 رکعتیں اگر آپ پڑھ لیں گے, اگر کوئی ہفتے کے دن آپ پر جادو کرے گا, حسد کرے گا, کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا. یاد رکھیں, جب ہم نہیں پڑھیں گے تو اس کا اثر حسد کی قسم میں ایک جائز ہے, دو جائز, دوسرا جو جائز نہیں ہے زید غریب ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی زید غریب ہی رہے, یہ بھی حسد شریعت میں جائز نہیں ہے. آج کل لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فلاں خاندان والے ہمیشہ غریب رہیں. بس لوگوں کی خواہش یہ, وہ خاندان والا, اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دے دے, ان کو بھی علم دے دے. اگر آپ کسی کے پاس کوئی نعمت آپ دیکھتی, کسی کے پاس دے دے, مجھے بھی دے دے بس. وہ اگر آپ یہ بولتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ گھر چھین لے, ان سے یہ گاڑی چھین لے, نہیں, یہ جائز, یہ حسد ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے. یعنی کہ عظیم صورت ہے, صبح شام ہم کو یہ صورتیں پڑھنا چاہیے. اس صورت میں 4 چیزوں سے پناہ کا ذکر ہے. ایک ومن شر ما خلق, ہر وہ بری چیز میں اس سے پناہ مانگتا ہوں, چاہے وہ دنیا کی ہو, چاہے وہ قبر کی ہو, چاہے آخرت کی ہو, کچھ بھی ہو, ہر وہ بری چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز, رات کے وقت جو تکلیف ہو سکتی ہے, جو مصیبت پہنچ سکتی ہے, میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. رات میں آپ سفر کرے, اللہ حفاظت کرے, کسی کا حادثہ ہو جائے, اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تیسرا, جادو سے بھی پناہ مانگتا ہوں. چوتھا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہے نا حسد سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. یہ عظیم صورت ہے. اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ کھانے پینے سے زیادہ مجھے اور آپ کو اس صورت کا جو ہے نا محتاج ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.